اور ناظرین میرے جو اگلے گیسٹ ہیں وہ ایسوسیٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف سائیکالوجی یونیورسٹی آف ہری پور کنسلٹنٹ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں اور ایکسپرٹیز میں ان کا سائیکو ڈائگنوسس ہے, پرسنالٹی اسیسمنٹ ہے, سائیکو انالیسس ہے اینڈ کوگنیٹو تھراپی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد رضوان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ ویلکم آن دا شو. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ آئے. 5 سے 10 سال میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا یا آپ کے پاس کوئی اسٹیٹسٹکس ہوں گے کہ دماغی امراض کتنی حد تک بڑھے ہیں؟ کچھ آپ کے پاس انالیسس ہے اس کا؟ اس کی مشی ایگزیکٹ اسٹیٹسٹکس تو ہمارے پاس نہیں ہے. اس کی ایک وجہ, بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کنٹری میں اس کا ٹرینڈ نہیں ہے کہ ڈائگنوسز اسپیسیفک ہوں اور وہ ایویلویشن ہوتی رہیں لوگوں کی اور اس کی بیس پہ ہم اینول ایک اسٹیٹسٹکس کاؤنٹ کریں. لیکن اگر آپ سوشو اکنامک اسٹیٹس دیکھیں, سوسائٹی کے ڈائنامکس کو دیکھیں, وہ جس طرح سے چینج ہو رہے ہیں, ان سب تبدیلیوں کے نتیجے میں یہ بات بالکل ہے کہ جو مینٹل ڈس آرڈرس ہیں, اسپیسیفکلی ڈپریشن اور انگزائٹی ڈس آرڈرس, یہ 2 ڈس آرڈرس بہت سگنیفیکنٹ لیول پر انکریز ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ تیسری چیز جو ایسوسیٹ کر رہی ہے وہ ڈرگ ایڈکشن کا میٹر ہے. ایبسولوٹلی. وہ سوسائٹی کو زیادہ اب دیکھیں, پہلے ہوتا تھا نارملی وہ جو بہت پور سوشو اکنامک اسٹیٹس کے ساتھ یا ڈپرائیوڈ لوگ ہوتے تھے جو تھوڑا سا ڈی ہیومنائز ہو رہے ہوتے تھے, وہ ڈرگ ایبیوز زیادہ کرتے تھے. اب یہ بڑی لکھی سوسائٹی میں بھی یہ بہت زیادہ کامن ہو گئی ہے. ناظرین اس پہ ہم نے پورا ایک پروگرام کیا تھا ڈرگس کے اوپر کہ اب ہاؤس وائفز اور جو آپ کے جن کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے, دے آر آلسو ان ٹو آئس اینڈ یہ جو جتنے ڈرگس آج کل جو لیٹسٹ ہیں جن کے سمٹمز بھی کوئی نہیں ہے. تو اس کی کیا وجہ انفلیشن ہے یا ہماری انوائرمنٹ ہو گئی ہے یا تیزی ہو گئی ہے لائف میں؟ کہ کچھ وجوہات پتہ ہیں اگر ایک آئیڈیا لگایا جائے تو؟ اگر چھوٹی سی بات میں سے کنکلوڈ کیا جائے تو اس کا جو ڈائنامک ہے نا وہ ہے پلیجر کے اندر. کیونکہ سوسائٹی میں نارملی جو پلیجریبل ایکٹیویٹیز ہیں وہ بہت کم رہ گئی ہیں. اب وہ کم ہونے کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر لوگوں کو ایزیلی ایکسیس کر کے فینٹیسی لائف کو انجوائے کرنے کے لیے سب سے آسان راستہ ہے کہ وہ کوئی ڈرگ یوز کریں. وہ ڈرگ ڈیفینیٹلی ان کو ہائی کر کے فینٹیسی لائف میں لے جاتی ہے, ریئل لائف کے تمام اسٹریسر سے دور اوے کر دیتی ہے. آپ کی جو ریئل لائف میں پرابلمس ہیں جب آپ انہیں فوکس کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ انہیں ہینڈل نہیں کر پا رہے ہیں, آپ اسے کوپ نہیں کر پا رہے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ڈپریشن کا لیول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے بہت زیادہ. ایک کوپنگ ہوتی ہے جس میں سوسائڈل آئیڈیشن بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہے. انہیں لگتا ہے کہ شاید یہی بہتر طریقہ ہے کہ زندگی کو ختم کر لیا جائے. تو اس پر بھی آج کل جو ہے, کیونکہ ابھی ریسنٹلی سوسائڈ کے حوالے سے دن تھا, تو اس پر بھی بڑی اویئرنیس کی ضرورت ہے. لیکن دوسری طرف یہ بات آتی ہے کیونکہ ہر شخص اس آپشن کو اویل نہیں کرتا. اس کے پاس ایزی ایکسیس اگر کہیں سے ڈرگز کا آپشن آ جاتا ہے تو ڈرگز اسے زندہ بھی رکھتی ہے, خوش بھی رکھتی ہے, اور وہ جو روزمرہ کی جو ایشوز ہیں اس سے ذرا سا اویئر رہتا ہے. بالکل ایسا ہی روزمرہ کی تمام چیزوں سے اویئر رہتا ہے. آپ کے پاس جو آج کل فرض کریں کیسز اگر آتے ہیں, زیادہ آ رہے ہیں, اس کے لیے آپ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں تھیراپی کے لیے, یا نارمل ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ اب زیادہ ہوتے جا رہے ہیں؟ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر میرے پاس 5 کیسز آتے ہیں تو اس میں سے 3 کیسز ایسے ہوتے ہیں جو کہیں نہ کہیں ڈرگز کسی نہ کسی فارم میں یوز کر رہے ہوتے ہیں. ناظرین اس لیے میں کہہ رہی ہوں, آپ لوگوں سے بار بار کہہ رہی ہوتی ہوں کہ اپنے بچوں کو, ارد گرد کے لوگوں کو ضرور ہیلپ آؤٹ کیا کریں, کیونکہ ہم لوگ خاموشی میں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کو کچھ کہنے کی, اس میں آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ دوسرا کس ٹرموائل سے گزر رہا ہے. سو ایج لمٹ بتائیں گے, کیا ایج لمٹ؟ ایج لمٹ اس کی آپ سمجھ لیں کہ بہت ارلی ایج سے بھی ابھی کیسز آ رہے ہیں. آپ سمجھ لیں 12-13 سال کی عمر سے بھی کیسز آنا شروع ہو گئے کہ اتنے ارلی اسٹیج کے اندر بھی جو ہے ڈرگس کے کیسز ریئر ہیں, کم ہیں, لیکن آنا شروع ہو گئے جو کہ پہلے نہیں. کس ایریا مطلب سوسائٹی کا؟ یہ ہائی سوسائٹی سے زیادہ ریلیٹ کرتا ہے کیونکہ وہاں کافی زیادہ جنہیں کہنا چاہیے ڈرگ سیلرز نے ایکسیس کیا ہوا ڈفرینٹ فارمز کے اندر نا, تو وہاں اس طرح بچوں کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. یعنی 12-13 سال کا تو بچہ ہی ہوتا ہے, اس کو تو ہم کسی قسم کی اورینٹیشن سے آ رہی ہوتا ہے, اس کی تو انرجیز کے لیول بہت ہائی ہوتے ہیں اور اس انرجی کے لیول کو یہ ری ڈائریکٹ کر دیتے ہیں اس طرح کی چیزوں میں. اس کی سب سے بڑی وجہ پیرنٹس نے جب بچوں کو بہت زیادہ پیسوں کے لحاظ سے آزادی دی ہوئی ہوتی ہے, ان کے ہاتھ میں منی ہوتی ہے, تو پھر کسی بھی طرح یوٹیلائز کر سکتے ہیں. یہ بات کی آپ نے, جی آپ پیسے بچوں کو دے دیتے ہیں کہ جی جو مرضی ہے کرو, اب وہ پتہ نہیں کہ وہ ڈرگز میں چیزیں آپ نوٹ بھی کرتے ہیں.
تو انہوں نے پوچھا کہ جو میں نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ جو آپ اینٹی ڈپریسنٹ یا اینٹی ڈپریسنٹ نہیں سوری یہ جو مسل ریلیکسنٹ یا سلیپنگ پلز جو ہیں یہ لوگ اپنی ایزی ہونے کے لیے کھانا شروع, کچھ لوگ تو وہ بھی پی لیتے ہیں کاف سرپ جس میں ڈراؤزینس ہوتی ہے کہ جی نیند اچھی آتی ہے, اس سے اس کے سائیڈ افیکٹس کیا کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں جتنی بھی میڈیسن ہے, کوئی بھی میڈیسن ہے, اگر آپ اسے ریلیکس ہونے کے لیے لے رہے ہیں, نیند آنے کے لیے لے رہے ہیں, تو آفٹر سرٹن ٹائم وہ ایڈکٹیو ہو جائے گی. کوئی بھی میڈیسن ہو جائے گی, چاہے وہ آپ کف سیرپ کی فارم میں لیں, چاہے آپ زینکس لیں, یا چاہے آپ ایلپ لیں, کوئی اس طرح کی میڈیسن ہے جو کہ آپ کو نارملی ریکمینڈ کر دی جاتی ہے ریلیکس ہونے کے لیے, لیکن آفٹر سرٹن ٹائم وہ ایڈکٹیو ہے. رائٹ, کیونکہ دیکھیں نیند جو ہے نا ایک سب سے بنیادی چیز ہے. آپ کو نیند تو اس طرح آنی چاہیے کہ جو آپ کی سلیپ سائیکل ہے, آپ بستر پہ جائیں تو بستر پہ جانے کے بعد آپ کو ایفرٹ نہ کرنا پڑے. ایبسلیوٹلی. اگر آپ کو ایفرٹ کرنا پڑ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں سائیکولوجیکلی ڈسٹریس میں ہیں, کوئی نہ کوئی تھاٹس ایسے ہیں جو آپ کو انگیج کیے ہوئے ہیں. اس وقت میں آپ کا مائنڈ ریلیکس ہونے کے بجائے مزید ٹینس ہو جاتا ہے. اب جب مزید ٹینس ہو جاتا ہے تو اس ٹینشن کو ریڈیوس کرنے کے لیے آپ سلیپنگ پلس کو یوٹیلائز کرتے ہیں. تو سلیپنگ پلس بھی ایڈکٹیو ہیں نیچر کے اندر, آپ کو ڈیفینیٹلی اوائڈ کرنی چاہیے. کبھی کبھار ٹھیک ہے, کبھی جب آپ کے اوپر بہت زیادہ برڈن آ جاتا ہے, جب بہت زیادہ آپ نے ایکسیسیولی ورک کیا ہوا ہو, اس کے نتیجے میں بھی آپ کی سلیپ سائیکل ڈسٹرب ہو جاتی ہے, لیکن آپ کو نیکسٹ ڈے ورک کرنا ہے, تو اب آپ کے لیے بیسٹ ہے کہ آپ آج کے دن میڈیسن لے کے اپنی سلیپ سائیکل کا وہ جو پیٹرن ہے نارمل نہیں رہا اسے میڈیسن سے سپورٹ کر کے اپنے کل کے دن کے لیے بہتر کرنا تو ہے. وہ تو کبھی کبھار بات کروں کہ نہیں کروں. جی سے بتائیں. جو مین پوائنٹ ابھی انہوں نے ڈسکس کیا, میں بھی کہنا ہی چاہتا تھا کہ ان کے پاس جو کلائنٹس, ان کے جو کلائنٹس ہیں ایکچولی وہ ہمارے مشترکہ کلائنٹس ہیں بنیادی طور پر. جو انہوں نے پوائنٹ ریز کیا بالکل ایگزیکٹلی, ایک ڈس آرڈر ہوتا ہے سائیکولوجیکلی, اسے کہتے ہیں باڈی ڈسمورفک ڈس آرڈر. اچھا, یہ جو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی, اس میں آپ کی باڈی کے ڈفرینٹ ایریاز سے آپ کو ڈسسیٹسفیکشن ہوتی ہے, اور خاص طور سے فیشیل ایکسپریشنز کے حوالے سے. اب جتنے بھی جو فیس کے ایشوز ہیں, پمپلز ہیں, ان سب کا بڑا تعلق ہے اسٹریس اور انگزائٹی سے. اگر ایک شخص اپنے اسٹریس اور انگزائٹی کو اچھے سے ہینڈل کرتا ہے, اسکن کی اچھی ریکوری کے لیے بھی آپ جتنا ہیپینس کو انجوائے کریں گے, آپ جتنا ہیپی رہیں گے, جتنا آپ کی سیلف اسٹیم امپروو ہوگی, اتنا ہی زیادہ آپ کی اسکن کے اندر, آپ کے فیشیل ایکسپریشنز کے اندر ایک لائٹ آئے گی. اس کے ساتھ پھر آپ اگر اپنا ٹریٹمنٹ بھی پراپرلی لیتے ہیں, دونوں چیزیں نا, ایک آپ نے اپنے آپ کو بھی اپنے سیلف ڈسپلن کو امپروو کرنا ہے, دوسرا جو کنسلٹنسی ریکوائرڈ ہے اس چیز سے متعلق اس کو بھی آپ نے لینی ہے, یعنی پارلر جا کے آپ اپنا ٹریٹمنٹ لیں جو بھی ریکوائرڈ ہے. تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ سگنیفیکینٹ چینج لے کر آئے گا آفٹر سرٹن ٹائم. آپ کی سیلف, یہ جو انہوں نے بات کی نا کہ جب آپ ریڈی ہونے کے بعد اپنا فیس دیکھتے ہیں تو ڈائریکٹلی آپ کی سیلف اسٹیم بوسٹ ہو جاتی ہے. وہ ویژن جو آپ نے اپنے بارے میں سوچا ہوتا ہے کمپلیٹلی چینج ہو جاتا ہے. اب وہ جو آپ خود کو دیکھ کے فیل کرتے ہیں کہ یہاں تو ہر طرف ڈپریشن ہے, ایک دم سے وہاں جو ہے نا وہ برائڈل سینس آ جاتا ہے, وہ ہیپینس کی ایک ایکسٹریم ہے. لیکن وہ مینٹین کرنے کے لیے انہیں خود ہی ایفرٹ کرنا پڑے گی. ہاں بالکل, آپ اسے کنٹینیوس ایک ڈسپلن کا پارٹ بنائیں. تو اچھا اب آ جاتے ہیں ڈاکٹر محمد رضوان صاحب. سر آپ نے بتایا کہ یونیورسٹی آف ہری پور میں آپ کوئی کاؤنسلنگ کا سیشن سٹارٹ کر رہے ہیں, اس کے بارے میں بتا دیں. اور ڈرگز اس طرح کے ایشوز کو سفر کر رہی ہے, تو ہم نے ان کی کاؤنسلنگ کے لیے ایک سیٹ اپ اسٹارٹ کیا ہے, جس کو بہت جلدی ہم ایکٹیو کرنے لگے ہیں, کیونکہ کووڈ کی وجہ سے تھوڑا سا اس میں ایشو, ادروائز سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ سینٹر اوپن ہو رہا ہمارا یونیورسٹی آف ہری پور میں ڈپارٹمنٹ آف سائیکولوجی کے ساتھ. اور وہاں پر پھر ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ڈیفینیٹلی کاؤنسلنگ کی فیسلٹی رکھیں گے, ان کے پیرنٹس کے لیے بھی, اپنے اسٹاف کے لیے بھی, لیکن اور ہری پور کے ریجن کے قریب جو لوگ ہیں وہ بھی ہمارے پاس وزٹ کر سکتے ہیں اپنی سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ کے حوالے سے. تو وہ ہمارے ٹرینی بھی ان کے ساتھ ورکنگ کریں گے, اور میں خود بھی ان کو دیکھنے میں اپنی سروسز پرووائڈ کروں گا انشاءاللہ. سائیکالوجسٹ بھی ہیں, سائیکولوجسٹ سے بات کرنی ہے. سائیکالوجسٹ سے بات کرنی ہے, وہ کریں. ہیلو سر. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا پوچھو تو صحیح کچھ. جی پوچھیں, کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ جی وہ میں نے پوچھنا تھا کہ یہ جو رات کو اٹھنے کی عادت ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے, کس وجہ سے ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ تو رات اٹھتا ہے, مطلب نیند میں سو کر, مطلب نیند میں اٹھ جاتا ہے, نیند میں چلتا ہے, نیند میں چلنے کی گھبرا کے اٹھ جاتی ہے. گھبراہٹ ہوتی ہے. نہیں نیند میں چلنے والی, نیند میں چلنے والی. اچھا, نیند میں چلنا ایک بیماری ہوتی ہے, یہ ایک نفسیاتی بیماری ہوتی ہے
جس میں پرسن جو ہے وہ نیند کی صورت میں چلتا ہے اور اس کا انکانشیس جو ہے وہ جاگ رہا ہوتا ہے اور کانشیس لیول پر وہ سلیپ میں ہوتا ہے. تو اس وجہ سے وہ بہت زیادہ جب اسٹریس ہوں, بہت زیادہ پریشانیاں ہوں لائف میں, تو اور وہ اسے ایکسپریس نہ کر سکتا ہو, تو پھر اس طرح کی بیماریاں جو ہیں اس طرح ایکسپریشن دیتی ہیں تاکہ لوگوں کی اٹینشن اس طرف آئے کہ اس سے کوئی مسئلہ ہے. اور یہ بنیادی طور پر, اور یہ آسانی سے حل ہو جانے والا مسئلہ ہے. بس تھوڑا سا سائیکو تھراپی کے کاؤنسلنگ کے سیشنز لیے جائیں تو یہ مسئلہ آسانی سے حل ہو جاتا ہے. اور تھوڑا سا اپنے آپ پہ توجہ دی جائے, اس پرسن کو جو بھی اس طرح کی پرابلم میں ہے اس کی تھوڑا سا حوصلہ افزائی کی جائے. اٹھا سکتے ہیں. سو اینی تھنگ آپ کچھ کہنا چاہیں گے ویور سے؟ ہمارے پاس کتنا ٹائم رہ گیا؟ 4 منٹس رہ گئے ہیں. ڈاکٹر بس صاحب میں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہماری سوسائٹی کو فیملی ڈیولپمنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ ہمیں سب کو اپنے فیملی بانڈز کو امپروو کرنا ہوگا. اس کے بغیر ہماری سوسائٹی کافی زیادہ خرابی کی طرف جا رہی ہے, کیونکہ یہ جو گیجٹس ہیں انہوں نے ساری اٹینشن اپنی طرف کیچ کر لی ہے. یہ مطلب ان کا یہ ہے ڈاکٹر صاحب کا کہ یہ جو آپ لوگ سارا وقت بیٹھ کے کرتے رہتے ہیں نا, تو ذرا اس کو ہٹا دیں. کم از کم بھی دن میں 1 گھنٹہ ضرور ایسا ہونا چاہیے, اور وہ اتنا کوالٹی کا ہونا چاہیے کہ اس وقت میں کوئی کسی کا قریب ترین دوست بھی آ کے انٹرپٹ کرے تو انٹرپٹ نہ ہوتا ہو. آپ کی فیملی ایک ساتھ بیٹھ کے کوئی ایکٹیویٹیز کریں, کسی طرح کا انجوائمنٹ کریں جس میں آپ سب